نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن میں باری تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی ان کو سامنے رکھا جائے. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا تھا، قرآن کہتا ہے کہ اجنبی سے بات کرنے کی نوبت آوے تو اپنا چہرہ بھی روکھا، اپنا لہجہ، اپنی آواز روکھی اور کرخت اور سخت ہونی چاہیے تاکہ اس کو کوئی جو ہے وہ لالچ کا موقع نہ ملے. حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی لا تدخلوا علی المغیبات، ایسی عورتیں جن کے شوہر جو ہے پردیس گئے ہوں، جو سفر میں ہوں، باہر رہتے ہوں، ایسی عورتوں کے پاس مت جاؤ. مردوں کو تاکید کی، بلکہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ارائیت الہم، کہ اللہ کے رسول آپ بتلائیے کہ یہ جو شوہر کا بھائی ہوتا ہے، دیور یا جیٹھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہم علی الموت، کہ الموت، کہ یہ دیور اور جیٹھ تو جو ہے ایسا ہے موت کی طرح، جیسے موت سے بچتے ہیں اس سے بچنا چاہیے کہ وہ تو گھر کا ہے، اس سے اور زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ بعض رشتے دار ایسے ہیں جن سے شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، پھر بھی ہمارے معاشرے میں اور سماج میں، سوسائٹی میں ان سے پردہ نہیں کیا جاتا. جیسے دیور سے، جیٹھ سے، اپنے شوہر کے بھانجوں سے، اور چچیاں اپنے شوہر کے بھتیجوں سے، اور لڑکیاں اپنے ماموں زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی. بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ دیکھا بیچاری کوئی لڑکی پڑھ کر کے آئی ہے اور اس کے دل میں شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہے، اور وہ بہو بن کر کے جب کسی گھر میں پہنچی اور وہ اپنے دیور یا جیٹھ سے جو ہے پردہ کرنا چاہتی ہے، ان کی ساس اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی اس بہو کو جو ہے لعن طعن کرتی ہے، بلکہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ تو بڑی پردہ کرنے والی آ گئی میرے بیٹوں سے. یہ کیا بات ہوئی؟ شریعت کے حکم کے خلاف ایسا کرنا یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. ایسے گھر پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. اس لیے پہلے تو شریعت کے حکم کے خلاف کرنے پر ایسی باتیں کرنا، ان کو شریعت کا عمل کرنے والوں کو شریعت سے روکنا اور ایسی غلط چیزیں کرنا، یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. اس لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانا ہے.